فضیلتیں سنی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جماعت کے بارے میں گویا کس طرح ہمیں ارشاد باری مل رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس آیت کی تفسیر میں کیا ہمیں سننے کو ملتا ہے؟ آپ سنیں اور ایمان تازہ کریں کہ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو، کیونکہ جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے. ہر مسلمان مرد جو عقل مند ہے، پاگل نہیں ہے، بالغ ہے، نابالغ نہیں ہے، آزاد ہے، غلام نہیں ہے جیسے پہلے کے دور میں غلام ہوتے تھے، اور مسجد تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اس پر 5 نمازیں مسجد میں آ کر با جماعت ادا کرنا واجب ہے. اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے ایک بار بھی جماعت چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا، اور کئی بار جماعت ترک کرے گا تو ایسا شخص فاسق ہے. اور جو شخص مسجد میں پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا، مثلا نابینا ہے یا اس کی ٹانگیں سلامت نہیں ہیں، شدید بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتا، ایسے شخص پر اگرچہ جماعت واجب نہیں ہے، البتہ افضل اس کے لیے بھی ہے کہ یہ بھی مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرے. الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی عمل یہی تھا کہ آپ فرض نمازیں با جماعت ادا فرماتے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیماری کی حاضری تھی، یعنی سخت بیماری کا وقت تھا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضرت بلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی اطلاع دینے آئے کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علالت میں تھے، فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے میں مشغول تھے، امامت فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے صفیں بنائے کھڑے ہیں. اس دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی تو 2 شخصوں کو سہارا دینے کی سعادت عطا فرمائی، اور میرے آقا ان سہارا عطا فرماتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئے. ابھی جماعت جاری ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے آقا کے قدموں کی آہٹ سنی نا، کیسا عشق تھا، قدموں کی چال سے پہچان گئے آقا آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے اپنی لیفٹ سائڈ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے. تو نبی پاک نے انہیں اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو بائیں طرف بیٹھ گئے. صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر اور آپ نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز ادا فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جماعت سے کتنی محبت تھی. نبی پاک اس کیفیت میں بھی مسجد میں تشریف لائے، سہارا لے کر بھی آنا پڑا تو میرے آقا تشریف لائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی کیا اہمیت ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے، ایک بار ربیع الاول شریف میں 12ویں شریف کی محفل پاک میں شرکت کرنے اور بیان فرمانے کے بعد شام کو سیدی اعلیٰ حضرت شدید بیمار ہو گئے. اس مرض کی شدت بیان کرتے ہوئے خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس بار ایسا بیمار ہوا کبھی نہ ہوا تھا، اپنا وصیت نامہ بھی لکھوا لیا. اس برس کی حاضری کے دوران ایسی نازک حالت تھی کہ مسجد آپ کے گھر کے بالکل قریب تھی، اس کے باوجود خود چل کر مسجد میں حاضر نہیں ہو پاتے تھے. لیکن قربان جائیے ان کی جماعت سے محبت پر کہ آپ نے 5 نمازیں مسجد ہی میں با جماعت ادا کی. طریقہ یہ ہوتا 4 بندے آتے، کرسی سمیت آپ کو اٹھاتے اور مسجد تک لے جاتے تھے، مگر آپ 5 نمازیں با جماعت ادا کرتے. اے وہ لوگوں جن کے پیر سلامت ہیں، جن کی آنکھیں سلامت ہیں. ہم واقعات ان کے سن رہے ہیں جو چر نہیں پا رہے تھے، ان کے واقعات سن رہے جو دیکھ نہیں پاتے تھے پھر بھی مسجد میں آتے، اور ہم ہیں کہ صحت کی عالم میں مسجد میں آنے میں سستی کرتے ہیں. اچھا، ایک عجب بات یہ ہے، رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی تھیں، ایسا کیا ہوا کہ رمضان کے بعد نہیں آ سکتے؟ سوچو. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میں مسجد میں نہیں جا سکتا یا نہیں جا پاتا، سچی بات یہ میری اور آپ کی اوقات ہی نہیں ہے مسجد میں نہ آ سکیں. ارے تمہیں بلایا نہیں جا رہا ہے، افسوس کرو کہ تمہیں یہ حکم نہیں مل رہا، تمہیں اجازت نہیں مل رہی. مسجد کس کا گھر ہے بتاؤ نا؟ آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ بیل بجائے حضرت آپ کے گھر میں آنا، آپ کہیں کون ہے بھائی میں تو نہیں جانتا. جب میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب وہ ہیں جنہیں 5 وقت بلایا جا رہا ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں نا، انہیں بار بار وہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے، تمہیں نہیں بلا رہا. اے جمعے کی نماز میں مسجد میں آنے والوں، ہمیں تو رونا چاہیے کہ اللہ ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ میں روز تیرے گھر نہیں آ پا رہا. آیا کرو مسجد میں، ادب کے ساتھ آیا کرو، شوق کے ساتھ آیا کرو، خوش ہو کر آیا کرو. کہ میں اچھا مثال کے طور پہ آپ کو کوئی علاقے کا بہت بڑا آدمی، کونسلر نہیں، چلو منسٹر تو صدر وزیر اعظم بلا لے، پتہ نہیں کتنے دوستوں کو بتائیں گے پتہ ہے مجھے اس نے بلایا ہے.
ہاں میں اس کے گھر جا رہا ہوں، تیاری کر کے کپڑے بھی اچھے پہن کے پرفیوم عطر لگا کے مسجد میں کیسے آتے ہیں؟ جیسے ہی کپڑے گندے میلے ویسے ہی آ گئے، دکان سے اٹھے ویسے ہی منہ بھی میلا، دانت سے بھی بدبو آ رہی، کپڑوں سے بھی پسینہ آ رہا۔ ارے کسی بڑے آدمی کے گھر پہ ایسے جاتے ہو؟ اللہ کے گھر میں آئے ہو، ادب سے آؤ، جتنا ادب کرو گے اتنا اور نوازے گا، تمہاری جھولیاں بھر کے تمہیں بھیجے گا۔ ایک اور بات، لاجیکلی بات، آپ کے گھر پہ جب مہمان آتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں، یار مہمان آ رہا ہے، ذرا اچھی اس کی خاطر تواضع کرنی ہے، خوش ہو کر جائے، میرا گھر دیکھ کر جائے گا تو ذرا اچھے انداز سے گھر کو، اور آنے والے کو آپ کوئی تحفہ بھی دیتے ہیں، ایسا ہی ہے، چاہتے ہو نا مہمان خوش ہو کے جائے۔ ارے جب اللہ کے مہمان بنو گے تمہیں وہ بھی خوش کر کے بھیجے گا، جھولیاں بھر کے۔ اچھے مہمان بننا۔ ہاں کچھ مہمان آپ کے گھر پہ بھی آتے ہیں جو شور مچاتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، آپ کے گھر میں ہی آ کر آپ کو ہی تانے دے رہے ہوتے ہیں، بندہ بولتا ہے اس کو نہیں بلانا۔ یہ جن کا داخلہ بند ہو جاتا ہے نا مسجد میں، آنا جانا بند ہو جاتا ہے، وہ خود ہی سوچے غلطی کی ہے کوئی، لگتا ہے مسجد جا کر شور مچایا ہوگا، مسجد جا کر گندگی کی ہوگی، مسجد جا کر بھی موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد جا کر بھی ہنسی مذاق چل رہی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب کتنا ہے۔ روایتوں میں آیا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ہم تو قبر روشن کرنے آتے ہیں مسجد میں، اور قبر بھی اندھیرا کر کے چلے گئے، کیونکہ مسجد کا ادب والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا۔ دنیا والوں کے گھر جاؤ تو بچوں کو بھی سمجھا کے جاتے ہیں شور مت کرنا، بہت بڑے آدمی ہیں ناراض ہو جائیں گے بچے، وہاں بڑا ادب سے رہنا، اور یہاں بچوں کو لا کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ادھر تو چھوڑو کعبے میں چھوڑ دیتے ہیں، بچے گھوم رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ یہی حال کسی بڑے آدمی کے گھر پہ کرتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ؟ یاد رکھو یہ بے ادبیاں، یہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا داخلہ ہی مسجد میں بند ہو جائے، یہ ہم سے چھین لی جاتی ہے روحانیت، یہ برکت چھین لی جاتی ہے۔ روایتوں میں کچھ لوگوں کو مسجد کا کبوتر کہا گیا، کئی خوش نصیب ایسے ہیں، یہ بزرگوں میں ہوں گے ایسے ماشاءاللہ، جو پانچوں نمازیں مسجد میں روز نظر آئیں گے، مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے ان کا۔ قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس پوری لسٹ میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ جب وہ مسجد سے باہر جائے اس کا دل مسجد میں لگا رہے، دوبارہ کب جاؤں گا۔ مسجد سے باہر جا کر بھی مسجد میں دل لگا رہے، ادھر تو معاملہ ہی الٹا ہے، مسجد میں آ کر بھی دل باہر لگا رہتا ہے، باہر کب جاؤں گا، ختم کب ہوگی نماز، دعا سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں۔ سوچیں تمہارا مسجد میں دل نہیں لگ رہا، جس کو ویسے بھی ایک مشورہ بھی دیتا ہوں، جس کا دل مسجد میں نہ لگے نا، آنے کے بعد گڑبڑ شروع ہو جائے نا، بھاگم بھاگ، بے چینی، اس کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے۔ یار میں اتنا برا ہوں، اللہ کے گھر میں بھی مجھے سکون نہیں مل رہا، تو پھر کدھر ملے گا؟ ہاں یہ میرے دل کا پرابلم ہے۔ اور علماء نے فرمایا بھی کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، فش ان دا واٹر، وہ مسجد کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مچھلی کیسے مزے میں ہوتی ہے پانی میں، باہر نکالو تو بے قرار اچھلتی کودتی، ایسا لگتا ہے پھر پانی میں ڈالو وہ نہ مر جائے گی۔ فرمایا یہ مومن کی مثال ہے، مسجد میں آئے تو سکون جیسے ٹھکانے پر آ گیا ہے۔ لیکن ادھر معاملہ الٹا ہے، کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ فش آؤٹ آف دا واٹر ہوتی ہے، مسجد میں آ کے ہی بے چینی، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو گئے۔ ہاں ایسے بھی ہوں گے ہمارے یہاں کچھ، امام صاحب کو روک لیتے ہوں گے، حضرت 2 منٹ آج نماز لیٹ ہو گئی، آپ نے آج 1 منٹ دعا لمبی کرا دی۔ ارے اللہ کے، اچھا یہی 2 منٹ کا شکوہ کرنے والا بار پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا ہوگا، ادھر کوئی ٹینشن نہیں، اللہ کے گھر میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزر گئے؟ ارے نماز ختم بھی ہو جائے پھر بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ کس کے گھر میں بیٹھے ہو؟ رحمان کے گھر میں بیٹھے ہو، رحیم کے گھر میں بیٹھے ہو، کریم کے گھر میں بیٹھے ہو، دینے والے کے گھر میں بیٹھے ہو، مشکل حل کرنے جدھر سے حل ہونا ہے۔ جتنے تمہیں دکھ ہے نا، بیمار ہو، قرضے میں ہو، ٹینشن میں ہو، روزگار پرابلم، اولاد کا مسئلہ، رشتوں کی رکاوٹ، واٹ ایور کلیمٹی یو ہیو، سب حل اسی کے در سے تو ہونی ہے، اور اس کریم کے در پر آ کر بھاگنے کی پڑی ہے۔ سچ بتاؤں، کبھی کبھی مسجد کے کونے میں بیٹھ جایا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، ہاں اللہ سے باتیں کیا کرو، یہ کمال ہے۔ یقین بتاؤں آپ کو، دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے، اول تو ٹائم ہی نہیں ملتا، مل بھی جائے تو کسی سیکرٹری کے تھرو ٹائم ملتا ہے، وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں، 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ 5 منٹ بات کریں، پیچھے سے وہ آ جائے گا سر آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، دوسرے صاحب آ رہے ہیں۔ اتنا مشکل ہے دنیا میں بڑے لوگوں سے بات کرنا، مگر میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے، اس خالق سے، اس مالک سے، بڑے بڑے شہنشاہوں کو شہنشاہی جس نے عطا کی ہے۔ میرے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکرٹری نہیں ہے، ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ بات کرنا شروع کر دو۔
جتنی دیر کرنی ہے کرو نا بات. اور وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. وہ دینے کے لیے تیار ہے. ہم پکارتے، ہمیں جلدی اتنی ہے، ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آ رہا. ارے 2 رکعت نفل پڑھ لی، کبھی تسبیح پڑھ لی، سب چلے گئے تو کونے میں اللہ سے باتیں شروع کر دی. سوچو نا، اپنی ماں سے جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو تو ماں سینے لگا لیتی. جب اللہ سے عرض کرو گے کہ مولا پریشان ہوں، اے میرے مولا پھنس گیا ہوں، اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں، نہیں چھٹ رہے گناہ، مالک کسی طریقے سے بچا لے، بندہ تیرا ہوں، برا ہو گیا ہوں تو اچھا کر دے. وہ چاہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا نا. یا اللہ نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، اے اللہ سجدوں کی لذت نہیں مل رہی، اللہ تلاوت کرتا ہوں تو دل چاہتا ہے بند کر دوں قرآن میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ آنکھیں حرام دیکھنے سے بچ نہیں پا رہی، کرم کر، میں کیسے جہنم کا عذاب سہ سکوں گا مولا. اے اللہ حرام روزی سے بچا لے، میری روزی میں برکت بولو نا جو دل میں اللہ سے، کون روک رہا ہے تمہیں؟ اور جس زبان میں بات کرنی ہے کرو. ارے وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تمہاری کیفیات کو دیکھ رہا ہے. اس کے گھر میں آئے ہو تو مانگو نا اس سے. ارے تمہارے گھر آ کر کوئی رونا شروع کر دے، خالی ہاتھ لوٹاؤ گے کیا اسے؟ تمہارا مہمان تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے کہ پریشان ہوں، تو کیا دھکے دے کے نکالو گے؟ تم بولو گے گھر کے اندر آ گیا ہے، مہمان ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا. ارے قریب کے گھر میں آ گئے جب تم اور ادھر آنسو بہانا شروع کر دیے تو کیا خالی لوٹائے گا؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ کیا کیا عطا فرمائے گا. آنا جانا رکھو، تھام لو مسجد کو. علماء کہتے ہیں اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہے نا، اس کے ایمان کی اسٹرینتھ کو چیک کرنا ہے، تو یہ چیک کرو کہ وہ مسجد میں کتنا آتا جاتا ہے. اب اپنے آپ سے سوال کر لو کہ ہمارا مسجد میں کتنا آنا جانا ہے. اور پھر عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت، اللہ اکبر. عشاء جس نے با جماعت پڑھی آدھی رات عبادت کا ثواب، فجر با جماعت پڑھی مزید آدھی رات. علماء کہتے ہیں عشاء فجر جماعت سے پڑھنے والا، فجر جماعت سے پڑھنے والا ایسے ہے جیسے اس نے پوری رات عبادت میں گزاری ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، واقعی خوش نصیب ہیں جن کی جماعت نہیں جاتی. جماعت کو تھام لو. اب کاروباری لوگ بیٹھے، تھوڑا کاروباری انداز سے سمجھا دیتا ہوں. کوئی مال آپ کا بکتا ہے 10 روپے کا، ٹھیک ہے، اور یہی مال آپ حیدرآباد جا کر بیچے تو 270 روپے کا بکے گا. 27 ٹائم ملٹیپلائی ہو جائے. 1000 روپے کی آئٹم 27,000 کی بکے گی. حیدرآباد چھوڑو، دبئی بکے گی تو وہاں چلے جاؤ گے. 27 ٹائم، ڈبل کے لیے لوگ دنیا میں کسی ملک چلے جاتے ہیں تو 27 ٹائم ثواب ہے. جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب میں گھر میں پڑھوں تو 1، اور مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھوں تو 27 گنا ثواب. علماء نے جو جماعت کی برکت بتائی نا، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے کسی وجہ سے ایک جماعت چلی گئی، بہت افسردہ ہوئے. فرماتے ثواب حاصل کرنے کے لیے 25 بار اسی نماز کو پڑھ لیا. کہ 25، ایک روایت کے مطابق 25 ٹائم ثواب ہے، ایک روایت کے مطابق 27 ٹائم ثواب ہے. کہتے میں نے 25 بار اس نماز کو پڑھا. تو ایک دوسرے بزرگ نے جواب دیا کہ نماز تو 25 بار پڑھ لی، فرشتوں کی آمین کہاں سے لاؤ گے؟ ہاں، جب امام ولضالین کہتا ہے نا اور آپ کہتے ہیں آمین، فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں. اور روایتوں کا مضمون ہے جب فرشتوں کی آمین اور کسی بندے کی آمین مل جائے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا. یہ جماعت کمال چیز ہے. ہاں، وہ جو آپ نے دیکھا معجون ہوتا ہے، کبھی حکیم جو ہے بہت ساری جڑی بوٹیوں کا ایک معجون بنا کر، ایک مرکب بنا کر آپ کو دوائی کے طور پہ دیتا ہے. یہ جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیبلٹس کے اندر بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، کئی قسم کے کیمیکل، وہ سب کیمیکل جب ملتے ہیں تو آپ کو فائدہ دیتا ہے. الگ الگ کوئی بیڑی بوٹی کھا لے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. علماء کہتی ہیں جب جماعت ہوتی ہے نا، اس میں کوئی نیک بھی کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، کوئی اخلاص والا ہوتا ہے، کوئی سخی کھڑا ہوتا ہے، کوئی مجبور کھڑا، کوئی بے چین کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ سب کی کیفیات الگ ہے نا. کوئی غریب کھڑا ہوتا ہے، کوئی امیر کھڑا ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی حافظ ہوتا ہے، پتہ نہیں. اور سب مل کے جب دعا ہو رہی ہوتی ہے تو آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. ارے سوچو کتنی آمین میں تمہاری آمین شامل ہو رہی ہے. میری تو قبول نہ ہوئی لیکن میرے ساتھ جو جماعت میں شریک تھا اس کے صدقے ہم سب کی قبول ہو جاتی ہوگی. سمجھو یہ معجون ہے، یہ ایک مرکب ہے، یہ خوبصورت فارمولہ ہے جماعت کا. دنیا کے کسی مذہب میں یہ مظہر نہیں ملتا آپ کو. اچھا، لوگ کہتے ہیں یار ڈسپلن ہونا چاہیے.
ایک تو ہمارا یہ بڑا پرابلم ہے، ہم دوسروں کے ڈسپلن دیکھ کر، ٹائم ٹیبل دیکھ کر کہتے ہیں یار ہمارے مسلمان تو کچھ ڈسپلن والے ہیں ہی نہیں، یورپ جاؤ تو اتنا ڈسپلن، ایوری تھنگ ٹائم پہ، ٹرینیں بھی ٹائم پہ، جہاز بھی ٹائم پہ، ان کی مثالیں ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ تم نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے۔ جو ریلیجن، جو مذہب ہمیں ٹائم ٹیبل کا، ڈسپلن کا، ٹائم مینجمنٹ کا درس دیتا ہے، وہ اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں الحمدللہ ساری دنیا گھوما ہوں، میں نے دنیا بھر کی ایئر لائنز اور ٹرینوں میں سفر کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نام لیں اس ملک کا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو وہاں پھر بھی موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے بھی ملے گا، ٹرین ڈیلے بھی ملے گی۔ مجھے بتاؤ، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، مؤذن وقت پہ اذان دے دیتا ہے۔ دنیا کی لاکھوں مسجدیں آن ٹائم اذان دی جاتی ہے، آن ٹائم جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ ارے ایک دو چار ٹرینیں اور پلین ٹائم پہ چلا لینے سے کچھ نہیں ہوتا، ہر دنیا میں رنگ و نسل کے امام اور مؤذن ہوتے ہیں، مگر لاکھوں مسجدوں میں آن ٹائم اذان ہونا، آن ٹائم جماعت ہونا۔ ارے 1 منٹ پہلے مغرب میں ہم افطار نہیں کرتے، 1 منٹ پہلے سحری بند کر لیتے ہیں، 1 منٹ بعد کھانا نہیں کھاتے۔ اتنی ٹائم مینجمنٹ دنیا میں اور کون سے مذہب میں ہے؟ ارے اسلام تو صبح و شام ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھا رہا ہے۔ وقت ختم ہو گیا تو نماز قضا ہو جائے گی، وقت شروع نہیں ہوا تو نماز تم نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں کتنا ٹائم کا پابند کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے اگر ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹیشن نہ کریں، ورنہ ٹائم مینجمنٹ جتنی خوبصورت انداز میں اسلام عطا کرتا ہے، دنیا میں اور کوئی مذہب عطا نہیں کرتا۔ اتنا لوگوں کے دیکھ کر ڈی مورلائز نہ ہو جایا کرو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹائم مینجمنٹ اور مینجمنٹ کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ ٹریول کیسے ہوتا ہے۔ دنیا میں کئی آپ نے بڑے بڑے جو جس کو کہیں جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 25,000 50,000، بہت بڑا ایونٹ ہو گیا 1,00,000 2,00,000۔ حج میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ پاک کووڈ کا خاتمہ فرمائے، پھر حج کے سفر شروع ہو، 35 لاکھ 35 لاکھ لوگ ٹائم کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ آج رات مزدلفہ میں گزارنی ہے تو سب نے مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ ہاں، اب ٹائم کے ساتھ چلنا ہے۔ آج مینا میں رات گزارنی ہے تو مینا میں گزارنی ہے، عرفات میں ہونا ہے تو عرفات میں ہونا ہے۔ ایسی مینجمنٹ، اتنا ٹائم ٹیبل، اتنا ڈسپلن، سبحان اللہ۔ اتنے بجے سے اتنے بجے تک کنکری مارنی ہے تو اسی پہ کنکری مارنی ہے، لاکھوں لوگوں نے مارنی ہے۔ اسلام تو پریکٹیکلی ہماری ساری عبادتیں ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھا رہی ہیں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے۔ اب بندہ نماز بھی پڑھے اور باقی کام سارے دیر سے کر رہا ہو تو قصور تو اس کا ہے۔ نماز تو روز ٹائم سکھا رہی ہے کہ جب نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے تو باقی کام بھی ٹائم پہ کرنے ہیں، وعدہ کرنا ہے تو پورا کرنا ہے، کسی کو ٹائم دینا ہے تو ٹائم پہ پہنچنا ہے۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی۔ اب دوسری بات، جو مساوات کا درس ہے نا جماعت میں، اللہ اکبر، یہ سیکھنے والی بات ہے۔ جو لوگ تھوڑا سا کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے دیگر مذاہب کے بارے میں معلومات کی ہے، میں مذہبوں کا نام نہیں لیتا، کئی مذہب ایسے ہیں جن میں الگ الگ قوموں کے الگ الگ عبادت کے ٹائمنگز ہیں، یا ان کے چرچز ہی الگ بنے ہوئے ہیں۔ فلاں کمیونٹی کا چرچ الگ، فلاں اس کا عبادت گاہ الگ، اس قوم کی عبادت گاہ الگ، یعنی وہ ایک ہی مذہب والے لوگ ہیں مگر ایک ساتھ عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ قوم الگ ہے، سٹائل الگ ہے، ان کی کاسٹ الگ ہے۔ میں کئی چیزیں نہیں بول پا رہا، لیکن آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، جن کو دنیا پر کچھ توجہ ہے، نظر ہے، مگر جماعت کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اربوں پتی بھی کھڑا ہے، اسی کا ڈرائیور بھی کھڑا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیٹھ مقتدی ہوتا ہے اور جاب کرنے والا امامت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سیٹھ کہتا ہے پیچھے اس امام کے۔ ارے ایسا منظر دنیا میں کدھر ملتا ہے کہ علماء ہو، حفاظ ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، کسی بھی جناب رنگ و نسل سے ہو، افریقن ہو یا عربی ہو، گورا ہو یا کالا ہو، اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، وہ ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ پوری دنیا میں یہ منظر آپ کو کسی اور ریلیجن میں نہیں ملتا، جو مسلمانوں کے اندر مساوات کا درس ملتا ہے، یگانگت کا درس ملتا ہے۔ یہ سرکار کے امتی ہونے کا احسان ہے ہم پر۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچو، آج میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ کو جماعت والوں پر پیار آ رہا ہے کہ جو جماعت پڑھتے ہیں کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب مجھے اور آپ کو یہ سن کر اچھا لگ رہا ہے، میرے رب کی رحمت کیسی برستی ہوگی۔ اے سب کھڑے ہیں لائن سے، ہیں کسی بھی رنگ سے ہیں، کسی بھی نسل سے ہیں، مالدار ہے، غریب ہے، سیٹھ ہے، نوکر ہے، مزدور ہے، عالم ہے، سب کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ جب یہ منظر میرے رب کی رحمت ملاحظہ کرتی ہوگی، کیسی رحمتیں برستی ہوں گی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، جماعت اپنی زندگی میں جماعت کو مضبوطی سے تھامیے، اور نماز قضا ہونے کا تو تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ تو ہماری ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے۔
کہ نماز بھی قضا ہو سکتی ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ اگر چاہیں گے نا نماز پڑھنا، راستے خود نکلیں گے. آپ ٹرین میں بھی پڑھ لو گے، آپ جہاز میں بھی پڑھ لو گے، آپ بس اگر چاہتے ہیں. کھانا بھی تو کھا ہی لیتے ہیں نا. میں آپ کو ایک دو ایگزامپلس دیتا ہوں، پھر بات کو کنکلوژن کی طرف لاتے ہیں. زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو پہلے زندگی میں نہیں تھی. مثال کے طور پہ کسی کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو جائے تو دوائی ڈاکٹر کہتا ہے بھائی 3 ٹائم کھانی پڑے گی، شوگر ہو گئی، یہ کولیسٹرول ہو گیا، یہ فلاں دوائی نہیں کھاؤ گے تو طبیعت اور خراب ہو جائے. دوائی پہلے لائف میں نہیں تھی، لیکن اب کیا کیا، جب دوائی آ گئی تو ہم نے اس کا اپنے زندگی میں سیٹ کیا. ناشتے کے بعد کھانی ہے تو گھر والوں کو بھی بتا دیا، دوپہر کو کھانی ہے تو آفس پہ ایک ٹیبلٹ کی ڈبی رکھ دی، اپنے اسٹاف کو بھی بتا دیا بھائی ٹائم پہ یاد دلا دینا، جیب میں بھی رکھنا شروع کر دی یار بھول نہ جاؤں. یعنی جو چیز لائف میں امپورٹنٹ ہوتی ہے ہم اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیتے ہیں. جس کی زندگی میں نماز امپورٹنٹ ہے نا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی زندگی میں نماز اتنی اہم ہے کہ نماز نہ پڑھے تو چین نہیں آتا. ایسا ہوتا ہے نا، یار نماز نہیں پڑھی ہے، ان کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد خود ہی ریکال آ رہی ہوتی ہے، یار ابھی تک عشاء نہیں پڑھی. وہ بے چین رہیں گے، ان کو خود ہی ان کی باڈی نماز پڑھوائے گی، کیونکہ ان کو ویسے ہی چین نہیں آ رہا جیسے کھانا کھائے بغیر آپ کو چین نہیں آتا. تو ایسی اپنی زندگی کا حصہ جس دن آپ نے نماز نے بنا لیا نا تو الارم خود ہی بجے گا اندر، خود ہی آپ تیار ہو جائیں گے. پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے فجر کا. لوگ کہتے ہیں یار 4 نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، فجر نہیں ہو پاتی. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی. بڑا عجیب بات ہے، تمہاری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. کبھی ایسا ہوا کہ صبح 7 بجے کی فلائٹ اس لیے مس ہو گئی ہو کہ آنکھ نہ کھلی ہو؟ 7 بجے کی فلائٹ تھی تو رات تو سویا ہی نہیں تھا میں حضرت، خوشی کے مارے 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا. کبھی 8 بجے صبح آفس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ مس ہو گئی ہو؟ اسکول پہنچ جاتے ہیں ٹائم پہ، کالج پہنچ جاتے ہیں، نماز ہی مس ہوتی ہے، آفس میٹنگ پوری ہو جاتی ہے، فلائٹ ٹرین سب ملتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو امپورٹنس فلائٹ کی، ٹرین کی، میٹنگ کی ہے، وہ امپورٹنس آپ کی زندگی میں نماز کی ابھی ہوئی نہیں ہے. ورنہ کچھ بھی ہو جائے نماز کیسے چلی جائے. تو بہرحال میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، جب رمضان میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں نا تو ابھی بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اور نماز کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے. نماز کو پتہ ہے احادیث میں کیا کہا گیا؟ الصلاۃ عماد الدین. یہ مسجد میں پلر ہے نا، عماد کہتے ہیں ستون کو، یہ ستون ہے. نماز دین کا ستون ہے. اللہ نہ کرے کوئی ستون نکال دے، عمارت کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی نا. بغیر ستون کی عمارت گر جائے گی، ستون ہی نکال دے. ہماری دین کی عمارت کا ستون نماز کو کہا گیا. اگر وہ ستون نکل گیا تو یہ دین کی عمارت ہی کہیں بیٹھ نہ جائے. ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی، آج پکی سچی نیت کر کے جانا ہے. صدر الشریعہ کا جذبہ دیکھو، اولیاء کرام کی باتیں ہوئی ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا صرف نماز نہیں، جماعت بھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہاں یہ جو برکت ہے نا نمازیوں کی برکت، یہاں نہ جانے کون کون آتا ہوگا، اللہ کے گھر کی برکت، پھر 27 گنا ثواب. تو بیپاری بنو نا بھائی، تھوڑی سی زندگی رہ گئی، یہ زیادہ نیکیاں کمانی ہیں. اور مسجد میں آ کر بیٹھنے کی بھی عادت ڈالیں. حدیث پاک سن لیتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت یعنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے لوٹ جائے. اچھا واللہ میں نے یہ حدیث پڑھی نہیں تھی، لیکن بات میں نے یہی کہی تھی کہ کیسے اللہ تمہیں خالی لوٹائے گا. اور دیکھو میرے آقا نے بھی حدیث میں یہ بات، اللہ یہ حیا فرماتا ہے کہ کیسے بغیر حاجت پوری کیے کیسے لوٹائے گا. اس کے گھر میں آؤ گے تمہاری جھولی بھر کے لوٹائے گا. تو بس اب تو یہ کمال ہو گیا نا، ساری حاجتیں پوری کروانی ہیں تو با جماعت نماز اور آ کر پھر دعا میں بھی سکون کے ساتھ بیٹھا کریں. اللہ کریم ہم سب کو مسجد میں آنا جانا اور با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ اس کی اتنی فضائل ہیں کہ ایک بہت خوبصورت خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، مزید جذبہ بیدار ہو پھر انشاءاللہ بیان کو ختم کرتے ہیں. کہ احادیث کے مطابق فرض نماز جماعت سے ادا کرنے میں ایمان والا ہونے کی گواہی ہے. سبحان اللہ کہتے رہے. اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. نماز با جماعت تنہا یعنی اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے. اللہ پاک اور اس کے فرشتے با جماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. با جماعت عشاء کی نماز پڑھنا گویا آدھی رات عبادت کرنا ہے. فجر کی نماز با جماعت پڑھنا گویا پوری رات عبادت کرنا ہے. با جماعت نماز پڑھنے والا پل صراط سے سب سے پہلے بجلی کی مانند گزرے گا.
باجماعت نماز ادا کرنے والوں کی شان و شوکت دیکھ کر اہل محشر رشک کریں گے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو نماز باجماعت کے لیے مسجد میں آئے اس کو ہر قدم کے بدلے ثواب ملے گا۔ مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا۔ نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ بندہ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے بھلائی پر رہے گا، اللہ پاک کی حفاظت پہ رہے گا، شیطان سے محفوظ رہے گا۔ با جماعت نماز پڑھنے والے کو روز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، اتنے انعام ہو تو پھر جماعت کیسے قضا ہوتی ہے؟ انشاءاللہ با جماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے، ترکی دینی الاسلام مسلمان